الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ احباب کرام، ایک دفعہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے 28ویں سپارے کے اندر انبیاء کرام کی رسالت اور بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ آسان الفاظ میں انبیاء کی دنیاوی مبعوث ہونے کا مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرنا، یہ ایک نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر اپنے اس عظیم مقصد کے پیش نظر دن رات ایک کر کے اس مبارک کام میں لگے رہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر مقام عرفات کے اندر 1,24,000 یا 1,44,000 حضرات صحابہ کرام کا جمع غفیر سرکار کے پہلو میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 23 سالہ جو نبوت والی جو محنت دی اس کے ثمرات کو سرکار کی آنکھوں کے سامنے ظاہر فرما دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے اندر کچھ اشارات وغیرہ کے ذریعے سے سمجھ لیا تھا اب میری دنیا سے روانگی کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ ہجرت کے 10ویں سال میں سرکار جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھجواتے ہیں تو روانگی کے موقع پر سرکار نے حضرت معاذ بن جبل کو جو نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں کے بعد روانگی کے موقع پر سرکار نے فرمایا، اے معاذ، ممکن ہے کہ اب کی بار جب تم مدینہ آؤ تو مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو اور میری مسجد پر یا میری قبر کے قریب سے تمہارا گزر ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلمات سن کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سرکار کا معاملہ یا سرکار کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کا آخری وقت آ چکا ہے۔ پھر جب حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر مینا کی وادی میں جمرہ عقبہ کے پاس سرکار تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ آیات کریمہ اترتی ہیں کہ جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی فتح اور نصرت آ گئی تو تو دیکھے گا کہ لوگ جوق در جوق دین کے اندر اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ سرکار نے اس موقع پر جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل، اس صورت کے اندر مجھے میری موت کی اطلاع دے گی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس کلام کے جواب میں سیدنا جبرائیل نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سرکار آپ کے لیے جو آخرت ہے اس دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ سرکار سمجھ گئے تھے کہ اب دنیا کے اندر رہنے کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ اسی بنیاد پر جمرہ عقبہ پر سرکار تشریف فرما دے۔ سرکار نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، دوبارہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مینا عرفات کے میدان میں سرکار نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، پھر بیت اللہ شریف کے اندر جو سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر مینا کے اندر جو سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان تینوں خطبات کے اندر سرکار کے یہ الفاظ تھے، لوگوں میری بات سنو، ممکن ہے کہ اب کے بار یعنی اگلے سال میں تم مجھ سے یہاں پر ملاقات نہ کر سکو۔ چنانچہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، سرکار نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ بیٹا لگتا ہے کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے کہ عام طور پر رمضان المبارک کے اندر جبرائیل امین میرے ساتھ قرآن کریم جو سنانے کا دور کرتے تھے وہ 1 مرتبہ ہوتا تھا اور اس مرتبہ 2 مرتبہ سنایا ہے۔ سرکار کو ویسے بھی محسوس ہو گیا تھا۔ اسی بنیاد پر ہجرت کے 10ویں سال کے مبارک رمضان میں سرکار نے اپنے عام معمول سے ہٹ کر بجائے 10 دن کے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کی طرف اشارہ فرما رہی تھیں۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے لیے سرکار کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، چونکہ سرکار وہاں سے جب نکلے تھے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر سرکار نے رات گزاری اور صبح نماز کے بعد سرکار نے اعلان کیا کہ میرے پروردگار کی طرف سے آنے والے نے مجھے بتایا ہے کہ اس مبارک جگہ میں نماز پڑھو اور حج کے اندر ہی عمرہ ہے۔ تو سرکار کو بھی پہلے معلوم نہیں تھا آگے چل کر کیا معاملات ہونے ہیں۔
چنانچہ ان تمام اشارات کی بنیاد پر سرکار کو بھی یقین ہو گیا تھا اور بڑے بڑے جو صحابہ کرام تھے ان کو بھی سرکار کی دنیا سے روانگی کا پہلے سے ہی اشارہ مل گیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے۔ چنانچہ ذی الحجہ کے بالکل اینڈ کے اندر سرکار مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ محرم کا مہینہ گزرتا ہے عافیت کے ساتھ۔ محرم کے مہینے کے بعد اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر شروع ہوتا ہے۔ سفر کی 18 یا 19 تاریخ ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد اپنا جو احد کا میدان تھا، احد کے پہاڑ کے برابر میں جو احد کی جو اپنا شہدائے احد کی جو قبریں تھیں ان کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں اور سرکار رقت آمیز لہجے کے اندر ان کے ساتھ دعائیہ کلمات کے ذریعے سے ان کو اس انداز سے رخصت فرماتے ہیں جیسا کہ کوئی مرنے والا اپنے زندہ لوگوں سے رخصت ہوتا ہے۔ سرکار وہاں سے تشریف واپس لاتے ہیں۔ اب یہ سفر کا مہینہ ہی چل رہا تھا۔ سرکار نے اپنی اس دنیا کے اندر، زندگی کے اندر جو آخری فوجی دستہ روانہ کیا وہ سفر کے مہینے میں اور بالکل آخری ایام کے اندر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ موتا ہوا تھا جس میں 3 بڑے بڑے صحابہ کے متعلق سرکار نے فرمایا تھا کہ زید بن حارثہ امیر ہوں گے، جب وہ شہید ہو جائیں تو عالم جعفر رضی اللہ حضرت جعفر کے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بھی شہید ہو جائیں تو آگے چل کر اپنا عبداللہ ابن رواحہ عالم کو سنبھال لیں گے، اور جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کسی پر بھی اتفاق کر لیں ان کو اپنا امیر نامزد کر دیں۔ تو اس میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ سرکار نے حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ایک لشکر ترتیب دیا اور اس کے اندر اولین مہاجرین بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام شامل تھے، لیکن ان کا امیر بنایا جاتا ہے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو لشکر کے اندر سب سے عمر کے اعتبار سے کم تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو یہاں سے روانہ ہونے کا حکم دیا اور حضرت اسامہ سے کہا کہ بھائی آپ نے جانا ہے پہلے اس علاقے کے اندر اور وہاں جا کر اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینا ہے اور اس کے بعد ان کو جا کر دین کی دعوت دینی ہے۔ سرکار نے یہ لشکر تیار فرمایا۔ چنانچہ سرکار کے حکم پر حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ سے 1 میل کی مسافت پر مقام جرف کے اندر باقاعدہ یہ جو لشکر والے تھے یہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سفر کا آخری اشرہ جب شروع ہوتا ہے، ایک رات سرکار اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر ان کی باری کے دن میں تشریف فرما تھے۔ آدھی رات گزرتی ہے کہ سرکار اپنے غلام موہبہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کی جائے۔ چنانچہ آدھی رات کو سرکار جنت البقیع کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کے لیے توبہ اور استغفار کے کلمات کہتے ہیں، اور اس کے بعد سرکار جب واپس گھر کی طرف آنے لگتے ہیں تو واپسی میں ہی سرکار کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار کی آخرت کی زندگی کی طرف جانے والے قدموں کی ابتدا ہو جاتی ہے کہ سرکار کی علالت اور بیماری کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ سرکار کی بیماری شروع ہوتی ہے، یہ دن تھا منگل کا، منگل والے دن سرکار کی بیماری بھی شروع ہوتی ہے اور سرکار اسی دن لشکر کو مکمل طور پر مرتب فرماتے ہیں اور اس کے بعد ان کو روانہ ہونے کا بھی حکم دے دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بڑا لشکر تھا اور دور کا سفر تھا، تیاری کے اندر تو وقت لگتا ہے۔ ادھر لشکر تیاری کے لیے رواں ہے، ادھر سرکار کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اس بنیاد پر وہ لشکر جان بوجھ کر سرکار کی تیمارداری کے لیے وہ مقام جرف کے اندر ٹھہر جاتا ہے۔ اگلا دن آتا ہے بدھ کا دن۔ بدھ والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا کہ رات کو جو فقط سر میں درد تھا وہ درد اب بخار کے اندر بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ سرکار کو اتنا تیز بخار تھا کہ باقاعدہ سرکار نے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کے ہاتھ کو دیکھا، یعنی پٹی کے اوپر ہاتھ لگایا، اتنی زیادہ گرمائش تھی کہ ہاتھ رکھنا مشکل تھا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو بخار ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں، مجھے تم جیسے 2 بندوں جتنا بخار ہوتا ہے۔ مطلب ہمارے یہاں چونکہ مقام بھی زیادہ ہے تو تکلیف اور آزمائش وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگلا دن آتا ہے جمعرات کا۔ جمعرات والے دن باوجود علالت کے، بیماری کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو بلواتے ہیں اور باقاعدگی سے ان کو وہ جو اپنا علم ہوتا ہے، جو جھنڈا تھا اسلامی، وہ باقاعدہ بنواتے ہیں اور ان کو روانگی کا حکم دے دیتے ہیں۔ پھر آگے جمعرات کا دن آتا ہے، پھر جمعے کا دن آتا ہے، پھر ہفتے کا دن آتا ہے، پھر اتوار کا دن آتا ہے۔ تو منگل والی رات، بدھ والی رات، جمعرات والی رات، جمعے والی رات، ہفتے والی رات، یہ 5 راتیں سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے باری باری اب عورتوں کے گھروں پر تھیں، لیکن سرکار اس ایام کے دوران، علالت کی ایام کے دوران بار بار پوچھا کرتے تھے کہ میرا کل کہاں ہوگا، یعنی کل کی رات کس کے گھر پر ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات بھی سمجھ جاتی ہیں کہ سرکار یہ چاہتے ہیں کہ بیماری کے ایام کو عائشہ کے گھر پر گزارا جائے۔ اس بنیاد پر تمام ازواج مطہرات نے اتوار والے دن بیٹھ کر سرکار کو اپنا فیصلہ سنایا کہ یا رسول اللہ، ہم سارے کے سارے راضی ہیں، اگر آپ بیماری کے ایام کو حضرت عائشہ کے گھر پر گزارنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ سرکار کی 11 بیویوں میں سے 2 کا انتقال ہو گیا تھا، 9 سرکار کی بیگمات حیات تھیں، ان میں سے حضرت سودا بنت زمعہ عمر کے لحاظ سے سب سے زیادہ تھی۔ انہوں نے سرکار سے کہا تھا حضور مجھے باری کی ضرورت نہیں ہے، جو میری باری کا دن ہے وہ آپ عائشہ کو دے دیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج کے یہاں ایک دن اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے یہاں 2 دن گزارا کرتے تھے۔ اتوار کے دن کی جو رات تھی وہ حضرت سودا والی باری والی رات تھی، اور آگے چل کر جو پیر کا دن پڑتا ہے وہ حضرت عائشہ کی اپنی ذاتی باری تھی۔ چنانچہ اتوار کے بجائے پیر والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر لایا جاتا ہے۔ نقاہت کمزوری کی حالت یہ تھی، سرکار اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھے، چلنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ سیدنا عباس اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرات سرکار کو سہارا دے کر بی بی کے گھر پر لے کر آتے ہیں، اور سرکار کی حالت مبارک یہ تھی کہ پاؤں مبارک زمین پر گھسیٹتے ہوئے تشریف لے کر آتے تھے۔ پیر والا دن سرکار نے گزارا ہے اماں کے گھر پر، پھر اس کے بعد منگل والا دن گزارا ہے، اور اس کے بعد پھر بدھ والا دن آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جمعرات کا دن آتا ہے۔ دن بدن بیماری کے اندر اضافہ ہوتا رہا، لیکن ان تمام ایام کے اندر سرکار نے نماز جمعرات تک پڑھائی ہے۔ جمعرات تک سرکار مسجد کے اندر آتے رہے، باقاعدہ نماز وغیرہ پڑھاتے رہے، اور نماز وغیرہ کے بعد ایک دن صرف جب جنت البقیع سے سرکار واپس آئے تھے تو سرکار نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ باقی نمازوں میں خطبہ وغیرہ ارشاد نہیں فرمایا، اور آتے نماز پڑھاتے اور واپس حجرہ مبارک کے اندر چلے جاتے۔ جمعرات کا دن سرکار کی وفات پیر والے دن ہوئی ہے، اس سے پہلے جو جمعرات کا دن آیا تھا اس میں سرکار نے حضرات صحابہ کرام کو بلوایا اور فرمایا کہ بھئی لاؤ قلم کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے کچھ وصیت لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہی کے اندر نہ پڑ جاؤ۔ مجمع کے اندر، مجلس کے اندر، گھر میں، حجرہ نبوی میں جہاں دیگر حضرات صحابہ کرام تھے وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضور کے فرمان پر کچھ صحابہ کرام نے جلدی کی اور وہ دوات اور قلم لینے کے لیے گئے، کاغذ وغیرہ لینے گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ سرکار تکلیف کے اندر ہے، سرکار تکلیف میں ہیں، ان کو مزید تکلیف نہ پہنچائی جائے، بہتر یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس موقع پر سرکار کو لکھوانے کے عمل کے اندر مشغول کر کے کیوں تکلیف میں مبتلا کیا جائے۔ اب وہاں پر کمرے کے اندر موجود حضرات صحابہ کرام 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ سرکار نے مانگا ہے تو لا کر دیا جائے، اور کچھ نے کہا کہ حضرت عمر جیسے کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ چنانچہ اسی حالت میں آپس میں سرکار کے سامنے صحابہ کرام باتیں کرنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دو، جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ اس سے بہتر ہے جس حالت کے اندر میں اب موجود ہوں۔ حضرات صحابہ کرام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ ظہر کی نماز میں سرکار تشریف لاتے ہیں، باقاعدہ نماز ہوتی ہے۔ عصر کی نماز میں سرکار تشریف لاتے ہیں، مغرب کی نماز میں سرکار تشریف لاتے ہیں، اور مغرب کی نماز بحیثیت امام ہونے کے یعنی اول سے لے کر آخر تک جو امامت فرمائی ہے سرکار نے وہ مغرب کی نماز دی، اور سورہ والمرسلات عرفا یہ سرکار نے اس نماز کے اندر تلاوت فرمائی دی۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز کا وقت آ جاتا ہے تو حضرات صحابہ کرام باہر مسجد کے اندر انتظار میں تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ بار بار غشی آ رہی تھی اللہ کے نبی پر اور بے ہوشی تاری تھی۔ جو ہی تھوڑا سا افاقہ ہوتا سرکار فرماتے کہ بھئی نماز ہو گئی، تو گھر والے بتاتے کہ صحابہ آپ کے منتظر ہیں۔ اللہ کے نبی دوبارہ غسل فرماتے، پانی ڈالا جاتا، جو ہی اٹھنے کے قریب ہوتے اس کے بعد فوراً سرکار دوبارہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، دوسری مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ جب ایسا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل کے آدمی ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے رونا شروع کر دیں گے، ان کی قرات کی آواز پیچھے والوں کو سنوائی نہیں دی جائے گی، بہتر ہے آپ عمر کو کہہ دیں۔ اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ فرمایا
اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ یہی کہا، تیسری مرتبہ بھی یہی کہا، تو مجبوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تک پیغام پہنچوانا پڑا۔ لہذا پہلی نماز سرکار کی مبارک زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پڑھائی ہے وہ عشاء کی نماز دی۔ اگلا دن جمعے کا دن ہے، پانچوں نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اگلا دن آتا ہے ہفتے والے دن فجر کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی، ظہر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ سرکار کی طبیعت میں کچھ نہ کچھ افاقہ ہو گیا، کچھ نہ کچھ بہتری محسوس ہوئی سرکار کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو صحابہ حضرت علی اور حضرت فضل یا حضرت عباس کے کندھوں پر سوار ہو کر باہر تشریف لائے کہ پاؤں مبارک زمین پر ٹکتا بھی نہیں تھا، یوں گھسیٹتے ہوئے آئے۔ حضرات صحابہ کرام نے دیکھا تو فوراً نماز کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات کہنا شروع کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ اس بنیاد پر ابو بکر صدیق اپنے مصلی سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کو ہٹ گئے۔ سرکار ابو بکر صدیق کے آگے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی بیٹھ کر، ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر اقتداء فرمائی اور صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء فرمائی۔ اقتداء فرمانے کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا، ابو بکر میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ پیچھے مت ہونا، کیوں آپ پیچھے؟ کہا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سرکار کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکے۔ خیر، نماز کے بعد نقاہت تھی بہت زیادہ اور کمزوری بہت زیادہ تھی۔ اس بنیاد پر حضرت علی اور حضرت عباس دونوں نے سرکار کو سہارا دیا اور سرکار ممبر پر جا کر بیان فرمانا چاہتے تھے، لیکن کمزوری کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر نہ چڑھ سکے اور پہلی ہی سیڑھی پر حضور تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں زیادہ تر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات کو بیان فرمایا، جس میں سرکار نے باقاعدہ یہ بیان فرمایا کہ جتنے بھی لوگ مجھ پر احسان کرنے والے ہیں ان میں سے سب کے احسانات کا میں بدلہ چکا چکا ہوں سوائے ابو بکر کے صدیق کے، اور ان کا بدلہ میں قیامت والے دن چکاؤں گا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میں یہاں سے تمہارے آگے حوض پر جا رہا ہوں اور حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ انصار کے بارے میں سرکار نے فرمایا انہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، اگر تم میں سے کوئی بندہ اگر ولی بن جائے، خلیفہ بن جائے، انصار کے نیکوکاروں کی نیکیوں کو قبول کرنا اور ان کی غلطیوں کو، گناہوں کو ان کے معاف کر دینا۔ دن بہ دن مہاجرین بڑھتے جائیں گے، مسلمان بڑھتے جائیں گے، لیکن انصار کم ہوتے رہیں گے۔ یہاں سے سرکار واپس تشریف لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں تشریف لے کر آتے ہیں۔ یہ ہفتے کا دن تھا۔ عام طور پر سرکار کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے یہاں تشریف لایا کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ ہفتے والے دن جب بی بی آئی تھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نقاہت کی بنیاد پر بول بھی نہیں پا رہے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ جب بی بی فاطمہ مکان کے اندر داخل ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر استقبال نہ کیا تو بی بی فاطمہ نے وہاں پر چیخ ماری اور کہا کہ واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف کہ آج میرا باپ اٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ سرکار لیٹے ہوئے تھے اور لیٹنے کی حالت ہی کے اندر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے کان کے قریب جا کر گلے سے لگ کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ کہا، وہ اور زیادہ رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں حضرت فاطمہ کی بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے کہ وہ سرکار کی کاپی تھی، سرکار کے چلنے کی طرح چلنا، ان کے بولنے کی طرح بولنا۔ لیکن جب حضور کی حالت وہ تھی جو میں نے دیکھی، اس موقع پر حضرت فاطمہ کا ہنسنا مجھے بہت برا لگا۔ سرکار کے انتقال کے بعد میں نے پوچھا فاطمہ سے آپ کیوں ہنسی تھی؟ کہا کہ مجھے سرکار نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ مجھے بتلا دیا گیا اسی بیماری کے اندر تمہارا انتقال ہوگا، اور میں اس بات پر روئی، اور دوبارہ حضور نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تمہیں مجھ سے آ کر ملو گی، اس بات پر مجھے خوشی ہوئی۔ یہ دن تھا ہفتے کا۔ اگلا دن اتوار کا جو سب سے خطرناک دن ہے، جس میں سرکار کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت اسامہ کو پتہ چلا جو لشکر کے ساتھ تھے، حضرت اسامہ تشریف لائے، سرکار کو دیکھا، سرکار بولنے چلنے کے قابل بھی نہیں تھے۔
حضرت اسامہ جب آئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کی اور حضرت اسامہ کے اوپر ہاتھ رکھے، بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضرت اسامہ سمجھ گئے، فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا سرکار نے میرے لیے دعا فرمائی ہے۔ گھبراہٹ بہت زیادہ تھی گرمی کی وجہ سے، کبھی چادر چہرے پر لیتے تھے، کبھی چادر ہٹا دیتے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر میں روانہ ہو گیا۔ یہ اتوار کا دن بڑا خطرناک تھا، تکلیف کے اندر بہت زیادہ پریشانی تھی۔ اگلا دن آتا ہے پیر کا، جو دن سرکار کی دنیا سے روانگی کا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز حسب معمول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تو فجر کے بعد دیکھا کہ سرکار کی جو گزشتہ کل بے چینی تھی اس بے چینی کے اندر کافی حد تک کمی آئی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو اسی نماز کے دوران دیکھا کہ حجرہ رسول سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر حضرات صحابہ کرام کو مسکراتے چہروں کے ساتھ دیکھا۔ نقات کی بنیاد پر حضور میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ پردے کو اٹھا سکیں، وہ پردہ گر گیا، سرکار اندر چلے جاتے ہیں۔ جو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، گھر پر جا کر دیکھا، معلوم کیا سرکار کی طبیعت میں بہتری تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیگمات تھیں، ایک بیگم مدینہ میں رہتی تھی اور ایک مدینہ سے دور رہتی تھی۔ سرکار کی طبیعت کو بہتر دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، سرکار اجازت دیں میں ذرا اپنی بیگم کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ چنانچہ دیگر حضرات صحابہ کرام نے حضرت علی سے پوچھا کیسی طبیعت ہے سرکار کی؟ بتلایا گیا کہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ تمام صحابہ کرام منتشر ہو جاتے ہیں اور یہ دن جو ہی چڑھتا ہے تو چڑھتے کے ساتھ ہی جوں جوں دن گزرتا رہتا ہے سرکار کی طبیعت کے اندر خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، چنانچہ سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی حالت کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لاتی ہیں اور اس موقع پر وہ حضور کے ساتھ چمٹ کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ زوال یعنی چاشت کا وقت بالکل اینڈ میں تھا اور زوال کے وقت کی ابتدا تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی بہت زیادہ آنے لگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینے کے ساتھ سرکار نے اپنے ٹیک لگائی۔ اتنی دیر میں عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور اماں کے بھائی تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ کے اندر تازہ مسواک تھی۔ سرکار نے مسواک کو دیکھ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اماں کہنے لگی میں سمجھ گئی کہ سرکار مسواک کرنا چاہتے ہوں گے، اس بنیاد پر میں نے حضور سے پوچھا مسواک کرنی ہے؟ حضور نے اشارہ کیا ہاں۔ مسواک لے کر میں نے سرکار کے ہاتھ میں دی تو مسواک تازہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سخت تھی، سرکار چبا نہیں سکتے تھے۔ میں نے اپنے منہ کے اندر چبایا، پھر سرکار کو دیا، سرکار نے تر و تازگی کے ساتھ مسواک کیا اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے چہرہ مبارک کو دیکھا کہ حضور کچھ بول رہے ہیں تو میں نے جب کان لگا کر سنے سرکار کی زبان پر تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کے پاس جاری کرنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ازواج مطہرات سارے کے سارے موجود تھے۔ اسی دوران میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے مع النبیین مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ کلمات سرکار دہرا رہے تھے اور پھر اماں فرماتی ہیں اسی دوران میں نے دیکھا سرکار نے انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھی اور اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی 3 مرتبہ فرمایا اور پھر ایک دم ہاتھ مبارک گر جاتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک جہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے لیے تو یہ قیامت خیز منظر تھا۔ اندر ازواج مطہرات کی کیا حالت تھی یہ تو اللہ جانے، ان پر تو قیامت ٹوٹی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے روتے ہیں اور بار بار بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، سکتے کی حالت میں زبان بند ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صبح اجازت لے کر گئے تھے، جب ان کو اطلاع ہوتی ہے تو سانس ان کا اکھڑنا جاتا ہے اور مبارک سینے کے اندر ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے پانی کے ابلنے کی ہوتی ہیں اور واپس بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ گھوڑے کو مسجد نبی کے دروازے پر باندھ کر حجرہ مبارک کے اندر جا کر جو زوردار آواز میں کہتے ہیں واہ نبیہ واہ نبیہ واہ صدیقہ واہ صفیہ، اور چیخ مار کر سرکار کا مبارک چہرہ چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعد حضرت عمر کی یہ حالت تھی، حضرت عمر نے تلوار سونپ دی، فرمایا یہ منافقین کی چال ہے، محمد انتقال نہیں کر سکتے ہیں۔ محمد اسی طریقے سے اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے۔ ابھی آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین نے چال چلائی ہے، سرکار واپس آئیں گے، منافقین کا کلا کما کر دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے واپس آتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سنو اے لوگو، جو محمد کو معبود سمجھتے تھے سن لو،
آج محمد کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کو معبود سمجھتے تھے وہ اللہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ چنانچہ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی یقین آ جاتا ہے اب سرکار کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ بدھ کا دن تھا، یہ پیر کا دن تھا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ پھر آگے کیا معاملات اس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک اللہم صلی علی سیدنا آمین برحمتک۔